دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ لوگ اس واقعے کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا، لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ اب کچھ لوگ جب یہ روایت بیان کی جاتی تو بیان کرتے کہ حضرت عائشہ تو جب یہ واقعہ ہے مکے کا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہوں گی وغیرہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیوی نے شوہر سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ آپ معراج گئے تھے تو کیا ہوا اس میں، اور ایک شوہر نے بتایا ہوگا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے اور اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا، تو لہٰذا یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں جب دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، ٹھیک ہے، تو بہرحال دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، یہ عزت اور شرف بخشنا تھا اپنے نبی کو کہ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہو وہ آپ نے کروایا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن کی کچھ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے بڑے قریب تھے، قریب تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، قریب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو دیکھا تھا اصلی شکل میں وہ اللہ کو نہیں، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا، یہی عقیدہ صحابہ سے سلف صالحین سے ملتا ہے، خود آپ کی بیوی سے شروع کر کے دیگر صحابہ اور سلف صالحین سے ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی، قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکاں۔ لامکاں کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکاں کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں، اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین کہتے ہیں، تیر معلوم ہے، بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغا، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں
کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔